اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر پیام صبح میں گفتگو ہوتی ہے، ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بالکل واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات میں کیا پیغام اور کیا روشنی ہمیں دے رہا ہے۔ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے معزز علماء کے دلی شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 46 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس موضوع کے حوالے سے قرآن کریم میں کئی جگہ آیات موجود ہیں، موضوع یہی ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ محض دنیاوی جو زندگی ہے اس کی زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سوالات اٹھیں گے یہاں کہ مال اور اولاد، قرآن کریم کسی اور جگہ مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیتا ہے، تو مال اور اولاد فتنہ کیوں قرار دے رہا ہے قرآن کریم، اور مال اور اولاد کو فتنہ بننے سے روکنے کے لیے انسان کی کوششیں کیا ہونی چاہیے۔ یہاں پر دنیاوی زندگی کی زینت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یعنی کہ افتخار مال اور اولاد پہ نہ کرو۔ خواتین و حضرات، مال کو خیر میں تبدیل کیسا کیا جاتا ہے، اولاد کس طرح ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے باقیات الصالحات کی۔ یہ باقیات الصالحات کے معنی کیا ہیں؟ نیک کام، نیک نیتی والے کام، کیا ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ کسی اور جگہ یا احادیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ چند کلمات انہیں بھی باقیات الصالحات میں شمار کیا گیا، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، نماز، نوافل وغیرہ، کچھ ورد، کچھ ذکر، اذکار، کیا اس جانب بھی اشارہ ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں اور سیکھیں گے کہ قرآن کریم کی یہ آیت یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے۔ ہماری خوش قسمتی تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، مقبول اور محبوب نام، پیام صبح کا لازمی جز اور روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔
صدق اللہ العظیم۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اس وقت وہاں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ درست جواب نجاشی کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ہجرت مدینہ کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کی بنیاد رکھی؟ مسجد قباء، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسجد زرار؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009080۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ارشاد فرمائیے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اس آیت سے پہلے 45ویں آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو بیان فرمایا کہ رسول ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرما دیجئے۔ وہ ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس کے نتیجے میں زمین کی پود گھنی نکلی، فاصبح حشیما، پھر وہ خشک ہو گئی، تذروہ الریاح، کہ ہوا اسے اڑاتی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ جس چیز پر چاہے قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا، اور مال اور اولاد کے حوالے سے قرآن کریم نے کئی باتیں بیان کی۔ پہلی بات تو یہ کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، کہ انسانوں کے لیے خواہشات نفس کو دلکش بنا کر مزین کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، نشان زدہ گھوڑے ہیں، چوپائے ہیں اور کھیتی ہے۔ یہ اس دور میں مال کے اور اعلیٰ درجے کے مال کے یہی عنوانات تھے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ لیکن یہ بتایا کہ یہ مال زینت بھی ہے، یہ مال وجہ تفاخر بھی ہے، کہ اس کی وجہ سے انسان عجب میں، تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو اپنے سے کم تر اور گھٹیا سمجھتا ہے، اور تکاثر اموال، کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش، یہ بجائے خود ایک نفسیاتی بیماری ہے
جسے قرآن کریم نے بیان کیا۔ پہلے تو بتایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تان زن اور عیب جو کے لیے افسوس ہے، خرابی ہے، تباہی ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی جمع مالا، جو مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ، اسے گن گن کر رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اسے دائمی حیات عطا کرے گا۔ تو ایک تو اس مال کی وجہ سے انسان اس عجب میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں اور راحتیں ہمیشہ رہیں گی اور مجھے دوام بخشیں گی۔ چنانچہ سورہ کافی کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ دو اشخاص کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک کے انگور کے باغات ہیں، کھجوروں کی باڑ ہے، بیچ میں نہر بھی ہے اور کھیتی بھی ہے، اور پھر وہ شخص یہ کہتا ہے وَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے انا اکثر مالا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور مین پاور بھی زیادہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وَدَخَلَ جَنَّتُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے باغ میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے وہ شخص کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں گمان کرتا کہ اس مال پر کبھی ہلاکت بھی آئے گی، کبھی یہ فنا بھی ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور بالفرض جیسا کہ تم لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور میں اپنے رب کی طرف پلٹا بھی دیا گیا، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، وہاں بھی میرے ہی مزے ہوں گے اور پلٹ کر مجھے بہتر صورتحال ملے گی، بہتر مقام ملے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتا ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، زینت ہے، دوسروں کے مقابلے میں برتری کا، تفوق کا احساس ہے، اور اموال اور اولاد کی کثرت کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، بات یہ ہے کہ انسان سرکش ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہے تو سب سے بے نیاز ہے، وہ دنیا کی جو چیز حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے، جو نعمت چاہے وہ پا سکتا ہے۔ پھر قرآن نے بتایا کہ اس مال کی ایک اور بیماری الہا ہے۔ الہا کے معنی غافل کر دینا، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی بیماری کو سورۃ التکاثر میں بیان کیا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت مال کی خواہش نے غافل کر دیا ہے،
یہاں تک کہ تم جب قبروں میں پہنچ جاؤ گے تو پھر اس مال کی بے بضاعتی اور ناپائیداری کا تمہیں اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ تو کون سی بیوی اور کون سی اولاد دشمن ہے کہ جو اتنی فرمائشیں کریں کہ انسان حلال ذرائع سے نہ پورا کر سکے اور ان کی تکمیل کے لیے پھر اس کو حرام ذرائع اختیار کرنے پڑیں۔ چنانچہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین حضرات حسنین کریمین یمشیان و یاسران مسجد میں داخل ہوئے، وہ 2 قدم اٹھاتے اور ڈگمگا جاتے، گرتے۔ آپ نے خطبہ روکا، اتر کے تشریف لے گئے، ان دونوں کو اٹھایا اور پھر منبر پر بیٹھے اور اپنے گود میں دونوں کو بٹھایا، فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو چلتے ہوئے دیکھا بچپن میں، تو آپ نے ان کو پکڑ کر اپنے ساتھ سینے سے ملایا اور فرمایا کہ الولد مبخلہ و مجمنہ، کہ اگر آج کی بامحاورہ اردو میں ترجمہ کریں تو اولاد انسان کی کمزوری ہے، لہذا اس کمزوری کو اگر اپنے اوپر غالب کر دے گا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ انسان ان کی فرمائشوں کی تکمیل میں اور تعمیل میں بعض اوقات حدود شرع کو بھی پامال کر دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا ہمیں متوجہ کیا، تو اس لیے، اور یہی نہیں ہے کہ یہ صرف آزمائش ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، خرابیاں بھی موجود ہیں، انہیں قرآن نے بیان بھی کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی بیان فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خامیاں خوبیوں میں تبدیل کیسے ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں دے گا، اللہ کی راہ میں لٹائے گا، خرچ کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، نیکی کی تصدیق کرے گا، تو پھر آسان منزل کی راہوں کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، لیکن جو بخل کرے گا، نیکی کی تکذیب کرے گا، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، تو پھر اور وَاسْتَغْنَى، مال عطا کرنے والے رب سے بے نیاز ہو جائے گا، تو ہم دشوار منزل کی راہوں کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ جہنم کی وادیوں میں لڑکتا چلا جائے گا تو وہاں یہ مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور ابو لہب عبد العزیٰ جو حضور کا چچا تھا، اور اس کو بھی اپنی کثرت اولاد اور مال پر بڑا ناز تھا، اور اس نے حضور کی دعوت توحید پر حضور کی توہین کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب،
نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کسی کام آئی۔ لہذا یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دو دھاری تلوار ہیں۔ اگر انسان اس میں مست ہو کر خالق کو فراموش کر دے، منعم حقیقی کو فراموش کر دے، اس کی دی ہوئی نعمت مال کو اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ نہ کرے، اس کے بندوں پر خرچ نہ کرے، ہاتھ کو روک دے اور عشرتوں پر، اپنی راحتوں پر مال کو خرچ کرے اور اس میں مست ہو کر رہ جائے، تو پھر یہ مال عذاب بن جاتا ہے۔ اور اگر یہی مال وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، تو یہی مال اس کے لیے نعمت بن جاتا ہے، یہ دولت اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے، یہ اولاد اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ یہ فرمایا حدیث پاک میں کہ تائسا عبد الدرہم و عبد الدینار، کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ مالی و مالی و مالی، میرا مال، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، میری دولت، میری جاگیر۔ فرمایا کہ تمہارا کیا ہے؟ ما اکل فابنا، اس نے فافنا، اس نے کھایا اور وہ ہضم ہو گیا۔ ما لبس فابلا، اس نے پہنا اور لباس بوسیدہ ہو گیا۔ او ما تصدق و ابقا، یا جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا بس وہی باقی رہ گیا۔ اور ایک حدیث میں فاقنا، وہ اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا۔ اسی فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نفس ما قدمت لغد، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مال کے اور اولاد کے تمام اچھے اور برے پہلوؤں کو وضاحت کے ساتھ، جا بجا تکرار کے ساتھ بیان کیا، تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کرے اور اس میں مگن ہو کر، مشغول ہو کر، اس کی محبت میں غرق ہو کر اپنے خالق کو نہ بھول نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو مال اور اولاد جس کے عشق میں دیوانہ وار چلے جا رہے ہو، محض دنیاوی زینت ہے، آرائش ہے۔ آپ نے مال کے حوالے سے بہت ساری بات بیان فرما دی، بہت ساری باتیں آئیں سامنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ حدیث بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کا حال یہ ہے، اس انسان کا حال یہ ہے کہ یہ احد پہاڑ کے برابر سونے کی وادی اسے دے دی جائے، یا لو کان الانسان وادیا من الذهب لیتمنى ان یکون وادیا اخرى، اگر ایک پوری وادی سونے کی ہو جائے تو اس کو قناعت نہیں ملے گی، وہ کہے گا کہ ایک وادی اور ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر دو وادیاں سونے کی مل جائیں تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک وادی اور ہو جائے۔ اس لیے آج کل جب کہ ہمارے وطن عزیز میں یہ سیلاب آیا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 کروڑ کے درمیان ہمارے اہل وطن، ہمارے پاکستانی بھائی، ہمارے دینی بھائی مصیبت میں مبتلا ہیں، گرفتار ہیں، اور بعض تو جان سے گئے، بعض کے کھیتی اور کھلیان تباہ ہو گئے، گھر برباد ہو گئے، اور جو زندگی کی کمائی تھی وہ سیلاب کی نظر ہو گئی۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت مال و دولت سے نوازا ہے، یہ ہم سب کا امتحان ہے کہ ہم اس موقع پر آگے بڑھیں اور میدان میں آئیں اور اپنے ہم وطن بھائیوں کی مدد کریں، جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق مدد کریں، اور
ان تک پہنچ کر ان کی تکالیف کا اور مشکلات کا ازالہ کرے، یہ آج اس نعمت مال کے تشکر کا ایک بہترین موقع ہمارے سبحان پاس اللہ، آیا ہے۔ سبحان اللہ، اور اپنے مال کو فتنہ بننے سے روکنے کا بہترین موقع ہے۔ مال سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ مال، یہ اس میں سائل اور محروم کا حق بھی ہے۔ مال کا میں مالک نہیں ہوں، میں مال کا امین ہوں، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور آپ کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے۔ اب مال کے ساتھ ساتھ اب یہاں اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات یہاں پر تلاوت فرمائیں، آپ نے احادیث کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ اب یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اب یہاں بات ہوتی ہے اولاد کے حوالے سے۔ مال کا ذکر آپ نے بالتفصیل کر دیا۔ مال کو بھی خیر کی شکل میں ڈھالنا ہے، اور اولاد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے میرے بعد بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو مجھے اولاد کو فتنہ بننے سے بچانا ہے، آزمائش، میرے لیے آزمائش نہ ہو۔ تو یہاں آپ ہمیں تعلیم یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحتیں کر رہا ہے، ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ نہ ہو۔ آپ نے بات فرمائی، قرآن فرما رہا ہے کہ تمہاری بیویوں میں سے کچھ، تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، لیکن معاف کر دو، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیحت بھی کر رہا ہے۔ میں اور آپ اور ہر مسلمان، خاص طور پہ مسلمان، اہل ایمان، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے باعث سکون ہو، باعث زینت ہو۔ قرآن فرما رہا ہے، لیکن یہ عمل، یہ ایک دوامی شکل کیسے اختیار کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ أَطْيَبَ مَا كَسَبْتُمْ أَوْلَادُكُمْ، تمہاری جو سب سے بہترین کمائی ہے، سب سے پاکیزہ کمائی ہے، وہ تمہاری اولاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو جو بہترین تحفہ دے سکتے ہو، وہ بہترین تربیت ہے، تعدیب ہے، ادب ہے۔ آج کل جو دانائے روزگار لوگ ہیں، وہ تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اولاد لائبلٹی ہے، لہذا اولاد کم ہونی چاہیے، اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پرانے زمانے میں بھی، جیسے کہ قرآن کے انا اعز منک مالا و اکثر نفرا، کہ مال اور اولاد کو اثاثہ سمجھتے تھے۔ آج بھی دیہی معاشرے میں جائیں تو وہ اولاد کو اثاثہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو کھانے کے لیے ایک منہ اور کمانے کے لیے دو ہاتھ لے کر آتا ہے، لہذا اس اولاد کو معاشرے کا ایک مفید رکن بنانا، جو کنٹریبیوٹ کرے، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ اولاد نہ ماں باپ پر بوجھ بنے، نہ معاشرے پر بوجھ بنے، بلکہ وہ اولاد اسٹ بنے، اثاثہ بنے، سرمایہ بنے، اور یہیں کا سرمایہ نہیں، آخرت کا بھی سرمایہ بنے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو اس لیے آگے کی فکر بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ تو اولاد کی تعلیم، اولاد کی تربیت، یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے جو شریعت نے عائد کی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل پر، اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہو۔ یعنی جانور بھی اپنی اولاد کا خیال کرتا ہے، کافر بھی اپنی اولاد کا خیال کرتا ہے،
مگر اگر مومن یہ سمجھ کر کرے کہ ان کی نگہداشت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی ضروریات کو پورا کرنا میرے خالق نے، میرے مالک نے، میرے رب نے میری ذمہ داری بنائی ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو اپنے رب کا عائد کردہ فریضہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے، تو پھر یہ بھی عبادت ہو جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، یہ اللہ کی بندگی ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول کی سنت قرار پائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو میری اولاد صرف میری اولاد ہی نہیں، یہ میرے رسول کے امتی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب اسی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ ہمیں تعلیم فرما دیں۔ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے مسلمان گھر میں، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا مثال کے طور پر۔ ایک غیر مسلم گھر ہے، کوئی ہمارا مسیحی بھائی ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام مائیکل رکھا گیا۔ ایک ہمارا ہندو بھائی ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، رام لال اس کا نام رکھا گیا مثال کے طور پر۔ اب یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، شادیاں ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ، مائیکل اور رام لال میں کوئی فرق رکھا ہے؟ ایک امتی باپ جب ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یہ پڑھ رہا ہے تو اسے معلوم ہے کہ میرا مقام کیا ہے۔ تو یہ احساس کیا ایک مسلمان باپ میں جاگ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحیت میں تو یہ ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ سن یا پاپ کو انہیرٹ کرتا ہے، وراثت میں لے کر آتا ہے، اور جب تک وہ چرچ میں جا کر بیپٹائز نہ ہو جائے، بپتسمہ نہ ہو جائے، وہ پاک نہیں ہوتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خالق کی طرف سے جو ذی روح اور ذی حیات انسان بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو پیچھے سے کوئی پاپ، کوئی گناہ ورثے میں لے کر نہیں آتا، سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ فطرت لے کر آتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کا جو آئینہ ہے اس پر کوئی نقش نہیں ہے، کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اس کو یہودی بنائیں گے یا نصرانی بنائیں گے یا مجوسی بنائیں گے، تو ماں باپ جو مسلم ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے وسیلے سے ہمیں نعمت اولاد سے نوازا ہے، تو ہم ایک اچھا امتی بنا کر اسے اللہ کے حبیب کو لوٹا دیں، اللہ کے دین کا ایک سپاہی بنا کر ہم دین کی راہ میں اس کا ایک رشتہ اللہ سے جوڑ دیں کہ تمہارا رشتہ اللہ سے ہے کیا۔ اس سلسلے میں ٹو ڈوز، چند کام کرنے کے جو ہمارے گھروں سے اب رفتہ رفتہ نکلتے جا رہے ہیں۔ تربیت اولاد، تربیت اولاد، تربیت اولاد، آپ کے پاس بھی بڑے سوالات آتے ہوں گے، یہ پیرنٹنگ کیا ہے؟ پیرنٹنگ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، بلکہ چیلنج بن گیا ہے، اللہ اکبر۔ تو خالق سے اولاد کا رشتہ جوڑنا ہے بحیثیت باپ یا بحیثیت ماں۔ یہ باپ امتی باپ ہے، یہ ماں امتی ماں ہے۔ تین کام بتا دیجئے جو ہر ماں اور ہر باپ کو کرنے ضروری ہیں تاکہ یہ اولاد ان کے لیے فتنہ نہ بنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان سبحان اللہ، اور بائیں کان میں اقامت کہو، تاکہ جو اس کی سماعت ہے اس مادی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو اس کی کانوں سے آواز ٹکرائے، جو لہریں ٹکرائیں سوتی، وہ اللہ کی کبریائی کا اقرار ہو، اللہ کی توحید کا اقرار ہو، اس کے حبیب مکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہو، صلاۃ و فلاح کی دعوت ہو، تاکہ اب تک جو اس کی روح ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ دنیا کی چیزوں سے آلودہ نہیں ہوئی، تو یہ پاکیزہ آواز اس سے ٹکرا جائے، تاکہ جب کہیں بہکے اور بھٹکے تو کبھی نہ کبھی یہ آواز اس کو دوبارہ ماضی کی طرف لے جائے، اپنی اصل سے جا کر جوڑ دے۔ پھر فرمایا کہ اس کو تحنیک کرو، گھٹی دو، ٹھیک ہے، اور کوئی بزرگ کوئی لیسدار شیرینی اس کے تالو پر رکھے، تاکہ اس کی قوت ذائقہ سب سے پہلے جس چیز کو چکھے وہ پاکیزہ اور طیب اور طاہر چیز ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ بچہ دنیا میں آیا اور سب سے پہلے جو آواز جا رہی ہے وہ اللہ کی کبریائی کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر ہارڈ ڈسک، ہم کہیں آسانی کے لیے ہارڈ ڈسک میں چلی گئی وہ آواز، محفوظ ہو گئی۔ اگر یہ بچہ ادھر ادھر کہیں گیا تو وہ آواز اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، کبھی نہ کبھی اسٹرائک کرے گی کہیں نہ کہیں۔ جن بچوں کو لوری میں مائیں درود شریف سناتی ہیں ان بچوں کے بگڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے، لیکن میرا سوال کچھ اور ہے۔ ایک کان میں تو پوری اذان دے دی گئی، دوسرے کان میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ بچے کو تعلیم دینے کے دو طریقے ہیں، ایک قولی اور ایک فعلی۔ قولی تو یہ ہے کہ بچے کو زبانی کہیں کہ بیٹا یہ کرو، بیٹا سچ بولو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا تلاوت کرو، اور فعلی یہ ہے کہ بچہ شعور کی آنکھ کھولتے ہی اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے اور اچھی اقدار پر عمل کرتے ہوئے دیکھے، کیونکہ بچہ نقال ہوتا ہے، کاپی کرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے اچھا ماڈل آئے گا تو اچھی چیزوں کو کاپی کرے گا، اور اگر برا ماڈل آئے گا تو پھر ان چیزوں کو نقل کرے گا اور وہ اس میں ڈھلتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، پرورش ہو رہی ہے، دینی خطوط پہ ہو رہی ہے، تو بچہ 2 سال 4 سال 8 سال 16 سال 18 سال، اور اس کے اندر نمونہ رول ماڈل اس کے والد سامنے ہیں، اہل خانہ ہیں، ماں ہے رول ماڈل، یقیناً بات۔ میرا سوال صرف سمپل سا یہ ہے کہ یقیناً یہ تمام کام ہونے چاہیے، ایک مسلمان گھرانہ محسوس ہو یہ مسلمان گھرانہ ہے، لیکن بچہ یہ پیدا ہوا ہے، اس کی عمر ہے 6 گھنٹے، اس 6 گھنٹے کے بچے کے کان میں قد قامت الصلاۃ کیوں کہی جا رہی ہے؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہی جا رہی کہ تیرے دائیں کان میں تو ہم نے اللہ اکبر اللہ اکبر اور پوری اذان سنا دی، لیکن قد قامت الصلاۃ میرے بیٹے میری بیٹی تجھے اقامت دین کے لیے کھڑا ہونا ہے، نظام فلاح کو قائم کرنے کے لیے اور اقامت صلاۃ کو ایک نظم میں ڈالنے کے لیے تمہیں میدان عمل میں آنا ہے، اور تمہیں عملی زندگی میں اس کا پیکر بننا ہے، اور یہ جو اس کو سنت قرار دیا گیا ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا نفسیاتی لنک یقیناً ہوگا کہ جب اس کی روح پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، تو یہ جو سگنل جائیں گے تو ان کا کوئی نہ کوئی نقش یہ بچہ تو دنیا میں آ گیا، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اور وہ جو مائیں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں کیا اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے؟ ان رنگوں کے اثرات ایک زچہ پر کیا یعنی ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتے؟ آج تو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے ایک نا۔ اللہ کے ولی تھے، جی، ان کے بارے میں ہے کہ جب 4 سال 4 ماہ 10 دن ہوئے، جی، اس کو معلم کے سامنے بٹھایا گیا، بسم اللہ جس کو ہمارے آمین کہنا کہتے ہیں،
تو جب معلم نے اس کو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جی تو اس نے 14 پارے سنا دیے. تو پھر رک گیا. تو اس سے پوچھا کہ آگے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کے بطن میں ماں سے اتنا ہی سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اثر تو یقیناً ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حلال روزی اس کے سے اگر وہ تقویت پاتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ یقیناً. سبحان اللہ. اور اچھا مفتی صاحب یہ سبحان اللہ اقامت بھی کہی جا رہی ہے، اذان سنائی جا رہی ہے، اولاد کو فتنہ بننے سے روکا جا رہا ہے، آزمائش نہیں ہو رہی. اب یہاں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، باقی رہنے والی چیزیں ہیں. اب یہ ہے باقیات الصالحات. اب اللہ جو بیان فرما رہا ہے باقیات الصالحات، یعنی باقیات الصالحات میں باقیات الصالحات سے مراد یہ ہے کہ ہمارے وہ اعمال و افعال اور اقوال کہ جن کے اثرات ہماری موت کے ساتھ ختم نہ ہو جائیں بلکہ کنٹینیو رہیں اور جاری رہیں، اور ان کا مقصد صرف رضائے الہی کا حصول ہو. جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے. نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، کوئی اور انسانی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن حضور نے کہ اللہ من ثلاثہ کہ اس کے اعمال کے 3 کھاتے وہ موت کے بعد بھی کھلے رہیں گے. من صدقۃ جاریہ، جو اس نے صدقہ جاریہ میں اپنا پیسہ خرچ کیا. اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ او علم ينتفع به، یا کسی کو علم نافع دیا اور وہ شاگرد در شاگرد کے ذریعے آگے وہ پھیل رہا ہے. او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، اس کی دینی تربیت کی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے موت کے بعد بھی دعا کرتا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو نیک اولاد بھی بندے کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے اور باقیات صالحات بن سکتی ہے کہ اس کے اثرات موت کے بعد بھی جاری رہیں گے. نیکیوں کے کھاتے میں اضافہ ہوتا رہے گا. خیر ثواباً، ثواب کے اعتبار سے بھی یہ باقیات صالحات بہتر ہیں. وخیر عملا، اور اللہ کی بارگاہ میں جو آپ اعلیٰ درجے کی نجات کی امید کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی یہ باقیات صالحات سب سے بہترین ذریعہ ہیں. اور علماء نے فرمایا کہ باقاعدہ نماز پڑھنا یہ بھی باقیات صالحات ہیں. فرمایا کہ یہ جو تسبیحات اور کلمات اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی صدقات جاریہ ہیں. اور تلاوت کرنا کلام الہی کی یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور اگر اس نے فلاح انسانیت کے لیے، فلاح دین کے لیے کوئی کام کیا، مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، کوئی واٹر اسکیم بنا کر گیا، کوئی رفاہی ہاسپیٹل بنا کر گیا، کوئی اور اچھا کام کر کے گیا کہ جس کا فیض جاری ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہوں گے. اور ان سب کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا تا قیامت، تا صبح قیامت لکھا جاتا رہے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے. جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس میں آپ نے بالکل واضح کر دی بات کہ وہ اعمال، نیک اعمال جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں ہمارے. اور آپ نے جو دعائیں اور جو نیک کام، نیک اعمال یہاں تعلیم فرمائے. مفتی صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال یہ رکھوں کہ ٹو ڈوز آج ہم نے کیا سیکھا، اس سے قبل لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا اس کی اہمیت
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی اہمیت، اس کا مقام، یہ بھی واقعات الصالحات میں بالکل. یہ تو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے جی کہ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو پڑھنے آسان ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور میزان عمل میں ان کا بڑا وزن ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ برائی کے راستے سے نیکی کی طرف پھیرنے والا اور نیکی کی توفیق عطا کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے جو بزرگ و برتر ہے. سبحان اور اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ کی کلمے میں جامعیت یہ ہے کہ اس میں تمام صفات نفی اور اثباتی جمع ہو جاتی ہیں، کہ سبحان کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اس وصف سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، کہ جس میں کسی درجے میں کسی نقص کا اور عیب کا کوئی احتمال ہو سکتا ہے. اور بحمدہ کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمالات سے، خوبیوں سے، عظمتوں سے، رفتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات موصوف ہے کہ جس میں کوئی وصف کمال موجود ہے. تو تمام خیر کا سرچشمہ باری تعالیٰ جل وعلا سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. اور یہ تسبیحات و کلمات بھی یہ باقیات صالحات میں سے ہیں، شامل ہیں. لاسٹ منٹ بلکہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت کی سیر کی جی تو جنت کا کچھ حصہ تو گل و گلزار ہے اور کچھ ابھی ٹیلے ہیں. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے آباد ہوگا؟ فرمایا کہ بندہ ایک سبحان اللہ کا کلمہ کہے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت ہو جائے گا، الحمدللہ کا کلمہ کہے گا تو اس کے لیے جہنم میں باغات تیار ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک انعام اور صلے کی صورت ہوگی جو قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات زبان پر ہمیشہ ہونے چاہیے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں ان کی تسبیح و حمد کا شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 46 کے تعلق سے ہم تک قرآن کا علم پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے. خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآنی علم ہم تک منتقل کرتے ہیں. چھوٹی سی آیت ہے لیکن کتنے بڑے بڑے موضوعات اور کتنے بڑے بڑے مضامین ان میں پوشیدہ ہیں. خواتین و حضرات، یہ گفتگو یہ عالمانہ گفتگو، یہ حکیمانہ گفتگو، یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں، یہ عمل کا تقاضا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ میں تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں. تو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یا قرآن کریم کی آیات کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو،
ہمارے پاکیزہ خیالات کو ذریعہ بنائے اور ہم ان تمام چیزوں کو جو اللہ سے ہمیں جوڑ رہے ہیں انہیں باقیات الصالحات میں شامل کرے، ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ مفتی صاحب کا ایک بار پھر شکریہ۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اس وقت وہاں کس بادشاہ کی حکومت تھی؟ درست جواب نجاشی کی۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ہجرت مدینہ کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کی بنیاد رکھی؟ مسجد قباء یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسجد زرار؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آپ کہ آج کے ونر کون ہیں اور پرچی؟ ناہید نوید ملتان۔ ناہید نوید صاحبہ ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کلم اللہ وجہہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ اپنی زبان کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔